کہ سب سے پہلے تو کسی حکم کی اہمیت اس اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے کہ حکم دینے والا کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اور ہمارے لیے شریعت بنانے والا ہے، اور اللہ رب العزت جب ہمیں حکم دے گا تو گویا کہ آمر یعنی حکم دینے والا اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ اس کا فرمانا ہمارے لیے اس فرمان کی اہمیت کو ظاہر کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت ہی کسی حکم کو فرض قرار دے دے تو ظاہر ہے کہ اس کی فرضیت اور اہمیت اس بات سے ہی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق لوگوں پر حج فرض ہے، اور ان لوگوں پر فرض ہے جو حج تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ پھر اسی طرح اگر کسی حکم کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بار بار تکرار کے ساتھ کسی بات کا حکم دیا جائے یا ایک مین لسٹ میں اس کو ذکر کر دیا جائے تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کام یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیے بغیر ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے پہلا ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر، پھر فرمایا کہ ایمان کے بعد نماز، پھر اس کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ 4 وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایمان کے ساتھ کہ جن کی اللہ رب العزت نے گویا کہ اس کو پلر آف اسلام کا نام دیا گیا کہ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، اور یہیں سے حج کی فرضیت بھی اور اس کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ بیان کر دیے جائیں تو یہاں سے بھی حکم کی فرضیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے فرمایا للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی حج جو ہے وہ بندوں کو للہیت سکھاتا ہے، روحانیت ہمیں مل جاتی ہے حج کے ذریعے، اسی طرح عبادت میں مشقت برداشت کرنے کا ذہن حج کے ذریعے ملتا ہے۔ نماز وغیرہ بھی عبادات ہیں جن کے ذریعے انسان بہت سے مقامات پر مشقتیں برداشت کرتا ہے اور اپنی عبادتوں کو ادا کرتا ہے، لیکن حج ایک ایسی خاص عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنی ہے، تو عبادت کے لیے مشقت برداشت کرنے کا ذہن بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ہمیں کون کون سے فائدے مل رہے ہیں، اگرچہ اس کا اخروی بھی اس کی وجہ سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو پریکٹسنگ اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے یہ فائدے ہیں، اور اخروی اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ جو حج کرنے والا ہے اللہ پاک اس کے حج کو قبول فرمائے، تو وہ انسان کے لیے جو حج کرنا ہے ایک صاحب ایمان کے لیے وہ جنت کا بدل بن جاتا، یعنی جنت ملنے کا سبب بن جاتا ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی اہم عبادت ہے جس کے بغیر انسان نہ تو بری الذمہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ استطاعت رکھنے کے باوجود چھوڑتا ہے تو شدید گناہ گار بھی ہے، اور بلکہ روایات کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو اللہ رب العزت کی اس کی پرواہ نہیں فرماتا۔ تو گویا کہ ایک اسلام ایک صاحب ایمان شخص کی جو اہمیت یہاں سے واضح ہو رہی ہے اس کے ایمان کی، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ رب العزت نے اہم چیزوں کے طور پر ذکر کیا اور فرض کے طور پر ذکر کیا ان کا خیال رکھے۔ تو جب پلرز کا ہی ہم فکر نہیں کریں گے تو اس کے اوپر عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ ان چیزوں کی فکر کرنا، خاص طور پر جو ہماری فرض عبادات ہیں ان کو اہمیت دینا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سارے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ایک طرف، اللہ رب العزت کا حکم ایک طرف ہوتا ہے، لہٰذا جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے حج ادا کرے۔